اس وقت پاکستان میں جو موسٹ ڈیفیکلٹ کام ہے نا جی، وہ جرنلزم ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ مشکل ترین حالات سے اسے لڑنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے ساتھ موجود ہیں حجرہ شاہ مقیم کے بہت بڑے سینئر جرنلسٹ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کا تعلق حجرہ شاہ مقیم سے ہے. نوجوانوں کے لیے یہ رول ماڈل ہیں. انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور کس طرح اتنی مشکل صحافت اور اتنے مشکل پیشے کے ساتھ منسلک ہوئے، آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم وسیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بندر تھینکس بلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ مدعو کیا. اور الحمدللہ خیر و عافیت سے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. وسیم بھائی، تو کیسے آپ کو یہ خیال آیا؟ آج کل کے نوجوان مادہ پرست ہیں، مٹیریلسٹک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اچھی سیلری ہو، کوئی MBBS کر لیں یا کوئی انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں اور اچھے پیسے کمائیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن آپ نے جرنلسٹ کو ہی کیوں پسند کیا، اور کس طرح سے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان تک کی رپورٹنگ تک پہنچے؟ شکریہ. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارا یہ ایریا ہے حجرہ شاہ مقیم، یہ بڑا بیک ورڈس آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو یہاں کی جب میں نے صحافتی کمیونٹی کو دیکھا تو کچھ ایسے میرے دوست میرے سامنے آئے جو بالکل بھی صحافت کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے تھے. ان کی اسٹڈی نہیں تھی، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحافت کرتے تھے، جو کہ صحافت پر میں سمجھتا ہوں ایک جو ہے وہ تباہ اسے کہا جا سوالیہ سکتا ہے. نشان ہے، آپ کہہ سوالیہ سکتے ہیں. نشان کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے لفظ میں بلیک میلر بھی اسے کہا جاتا ہے. تو یہ بڑا جو امیج جا رہا تھا نا، یہ بڑا خراب جا رہا تھا. جی تو جی میں نے پھر ایک تو پہلے اسے اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے، جرنلزم کو اسٹڈی کیا، باقاعدہ طور پہ ڈگری لی پراپر وے جو اس کا ہے اس کے مطابق. اس کے بعد پھر میں نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا. ٹھیک ہے، جو حجرہ شاہ مقیم میں نے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا، سٹارٹ کیا کام. ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہیں مدعو کیا، ان کے انٹرویو کیے. جی جی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے بھی بڑا مجھے اپریشیٹ کیا. اچھا وسیم بھائی، یہ جو آپ نے اپنا آغاز کیا، اور پھر کیا آپ نے رپورٹنگ یہاں سے شروع کی یا آپ نے لاہور سے جاب کا آغاز کیا؟ کیونکہ یہ کافی ٹف کام ہوتا ہے. آپ کو ایجنسیز کو بھی جواب دینا پڑتا ہے، آپ نے اداروں کے خلاف ایک نپی تلی لینگویج استعمال کرنی ہوتی ہے، کہ وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اداروں کے درمیان کوئی آپ اس کے خلاف بات نہ کریں. ایک ذمہ دارانہ کام ہے. بالکل. تو آپ بطور نوجوان کیسے یہ ساری چیزیں ڈیل کرتے رہے؟ دیکھیں، میں نے سٹارٹنگ حجرہ شاہ مقیم سے کی، اپنے بھائی شہر سے. ٹھیک ہے، یہاں سے پھر میں نے لاہور کی جو زمان پتہ ہے آپ دیکھتے رہے ہوں گے، جی جی وہ بیٹ میں نے کور کی. وہ بڑی ڈیفیکلٹ بیٹ تھی. وہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری ایجنسیز ہیں، وہ پراپر ہمیں واچ کرتی تھی. جی جی ہمارا دیکھیں، میں کوئی بات چھپاؤں گا نہیں، ہمارا پورا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی. ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ ہر چیز کو سکین کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو موسٹ ڈیفیکلٹ کام ہے نا جی، وہ جرنلزم ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ مشکل ترین حالات سے اسے لڑنا پڑتا ہے. وہ زمان باغ بیٹ کی پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں، ایکس پرائم منسٹر، وہ گرفتار ہوئے تو وہ بیٹ جو ہے وہ ویسے ہی اب خاموش ہے. جی جی اس کے بعد پھر میں نے سپریم کورٹ بیٹ کو جوائن کیا. سپریم کورٹ بیٹ جرنلزم کا میں سمجھتا ہوں کہ ہب ہے. جی جی. وہاں پہ جو سماعت ہوتی ہے، اس کا جو کیس وہاں پہ فائل ہوتا ہے، جو کیس وہاں سے خارج ہوتا ہے، جتنے کیسز ہوتے ہیں، کون سا جو جسٹس ہے وہ کیا ریمارکس دے اور رہا ہے، کیا کیا پروسیڈنگ ہو رہی ہوتی جو ہے ڈیورنگ دا پروسیڈنگ. پروسیڈنگز بھی آپ اس کو رپورٹ کر بالکل، رہے ہوتے ہیں. ڈیورنگ پروسیڈنگ ہم نے پہلے پروسیڈنگ ساری سننی ہوتی ہے عدالت کے اندر بیٹھ کے. ٹھیک ہے، پھر اسے باہر آ کے ایز اٹ از، جیسے انہوں نے وہاں پہ پروسیڈنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ ساری باہر آ کے رپورٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس میں مجھے جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا رہا ہے. میں آپ کو تو سر یہ آپ مجھے تھوڑا سا، آپ نے بہت بڑے بڑے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے امیر تھے سراج الحق ہے، شیر افضل مروت صاحب تھے، پھر اس کے بعد گوہر ایوب ہیں، مطلب بہت ساری پرسنالٹیز کا، بیرسٹر گوہر ہیں. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کیا ملک کو صحیح رستے پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، یا بطور صحافی آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ان جماعتوں میں سے بیٹر کون ہے، اور ان لوگوں میں سے کیسے یہ سارے معاملات آپ اور ان کو اس طرح سے ڈیل کرتے رہے؟ دیکھیں، ایز اے جرنلسٹ میں نے ہر جماعت کے جو کارکن سے لے کر ان کے رہنماؤں تک، اور پارٹی کے اہم لیڈر، اہم عہدیداروں کے تمام کے انٹرویو بھی کیے ہیں، ان سے گپ شپ بھی کی ہے، کارنر میٹنگز بھی ہوتی ہیں، پرسنل کچھ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، وہ ساری جوائن کی ہیں. یہاں تک کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹس ہیں
ان کے ساتھ بھی بیٹھک اکثر ہمارے جو اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں، بیٹ رپورٹر، ان کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوتی رہتی ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو ڈسکس سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی جماعت ملک کی معیشت کے لیے بہترین ہے یا آنے والے وقت میں بہتر، یہ فیصلہ عوام کو دے کے ہم کر سکتے ہیں. میرا اکیلے کا فیصلہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ عوام بہتر ہے. لیکن جو ایک معاملہ فہم صافی ہوتا ہے، جس نے جی انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ کی ہوتی ہے، جس نے سپریم کورٹ جیسے بڑے ادارے کو کور کیا ہوا ہے، پھر آپ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کے پروگرامز ہیں، آپ نے تو بطور صافی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کافی مطلب کیا تجزیہ کیا ہے آپ کا کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنی روش تبدیل کرنی چاہیے یا اس کو جو ہے اسی طرح لے کے چلنا چاہیے؟ یہ کچھ اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ہمارے رائٹ تھا، فارم 45 کا ایک کیس چل رہا ہے، تو کیا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا پالیسیز کو گورنمنٹ کو چینج نہیں کرنا چاہیے؟ پالیسیز گورنمنٹ کو چینج تو کرنا چاہیے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے، کیونکہ جی اب جی وقت کا تقاضا ہے. لیکن پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ پرنٹ میڈیا تھا یا جو ہے ہمارا ڈیجیٹل سیٹلائٹ چینلز ہیں وہ چلاتے ہیں، وہ کور ہو جاتے ہیں، انہیں ہینڈل کر لیا جاتا ہے، کیمرہ کنٹرول ہو جاتا ہے. کوئی بھی خبر، یہاں تک کہ میری اکثر خبریں جو ہیں وہ وہاں پہ انہیں روک دیا جاتا ہے، بلاک کر دیا یہ جائے. بلاک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے وہ اپنی جو ان کی مرضی کے بغیر خبر آ جائے، ناپسندیدہ خبر آ جائے تو وہ بلاک کر دیتے ہیں، اسے تو چپ سر کر کیا دیتے ہیں. آپ تو اس سوشل میڈیا کا دور ہے، میں آپ کو جی بتاتا ہوں نا جی. جی سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں سوشل میڈیا ان کنٹرول ہے، اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا. اب بات ہے کہ روش چینج کرنے کی، وہ ضروری ہے کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. آپ پبلک بھی دیکھیں، اگر تو سوشل میڈیا نہ ہوتا تب نہ تو اتنی جو امپرومنٹ ہونی تھی اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ اس وقت اتنی بڑی تعداد ہونی تھی عوام کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گرفتار بھی ہے، اس کے بعد بھی پابند سراسل ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے عوام اتنی بڑی ہے اس کے ساتھ تعداد کہ اسے جو ہے وہ اب بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بطور صحافی تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے؟ بالکل ضرور چینج کرنا چاہیے، وقت کا تقاضا ہے، یہ عوام کی امیدیں ہیں، عوام کی یہ ڈیمانڈ کہہ لیں آپ، یعنی یہ خلقت کی آواز ہے یہ آسان لفظ خلقت میں. کی آواز ہے. تو سر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ جس طرح سے آپ رپورٹنگ کرتے ہیں صحافت، جو ہمارے خواتین ہیں یا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، کیا ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. دیکھیں اگر یہ ذمہ داری ہم نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اگر ہم یہ لوگوں کو سچ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اگر مشکل یا ڈیفیکلٹ جو ہے یہ کام ہے، اگر اسے ہم جوائن نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم بھی خاموش بیٹھ گئے تو جنہیں ہم بتا رہے ہیں، سچ بتا رہے ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، جی پھر جی جو ظالم ہوگا، جو طاقتور ہوگا، وہ اپنی من مرضی کے فیصلے کرے گا. من اللہ ہوتی تعالیٰ رہتی ہے. آپ کو کامیاب کرے. وسیم بھائی بہت خوشی ہوئی آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. بندرو تھینکس فار گیونگ می اپریشیشن.